کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے پاس بلایا. بلانے کے بعد ایک مشورہ آپ نے فرمایا. صحابہ سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اللہ کی جانب سے مجھے 2 خبریں آئی ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 خبریں مجھے یہ بھیجی. کیا خبر ہے؟ کہ ایک قافلے کی خبر بھیجی ہے اور ایک خبر جو ہے لشکر کی بھیجی ہے. اب اگر ہم یہاں مدینے سے نکلتے ہیں تو یا تو ہمیں قافلہ ملے گا یا تو پھر جو ہے مال و متاع اس قافلے سے ہمیں حاصل ہوگا. کفار بہت سارا سامان لے کر آ رہے تھے جنگ میں، تو یا تو ہمیں مال غنیمت ملے گا اس جنگ میں یا تو اللہ کی جانب سے ہمیں فتح حاصل ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں رکھی. صحابہ سنتے رہے. بعض صحابہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ جو حکم دیں گے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہوں گے. آپ اگر کہیں کہ صرف قافلے کو لوٹ کر واپس آ جانا ہے، مال و متاع کو لے کر واپس آنا ہے، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جنگ کرنا ہے تو پھر ہم جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، ان کو دعا فرمائی ان کے حق میں. پھر ایک صحابی رسول، انصاری صحابی رسول جو مدینہ کے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جائیں، لیکن وہ جو کارواں ہے ان کے پاس لشکر میں مال و متاع ہے، اس میں سے کچھ لے کر آ جاتے ہیں، جنگ نہیں کرتے ہیں. کیونکہ ابھی اس وقت جو ہے جنگ اچھا معاملہ نہیں ہے. مدینے میں اب تک جو ہے ہماری جانب سے کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے. یہ مشورہ دینا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس چہرہ جو ہے جلال کی وجہ سے لال ہو گیا، سرخ ہو گیا. فوراً جو بغل میں بیٹھے تھے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق، اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان گئے کہ اللہ کے رسول ناراض ہیں. ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم قسم کھاتے ہیں ہمارے رب کی، ہم جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں ہم بھی آئیں گے، آپ کے ہر قدم سے قدم ملا کر چلیں گے. یا رسول اللہ، آپ اگر کہیں تلوار اٹھانے ہم تلوار اٹھائیں گے، اگر آپ کہیں کہ جانے قربان کر دیں تو ہم جانے لٹا دیں گے. یا رسول اللہ، آپ اگر کہیں گھر لٹا دیں تو ہم گھر لٹا دیں گے. یا رسول اللہ، اگر آپ کا جلال کم نہ ہوا تو رب کا عذاب نازل نہ ہو جائے. یا رسول اللہ، ہم ہلاک و برباد نہ ہو جائے. بس ہم آپ سے معافی طلب کرتے ہیں، آپ ہم سے ناراض نہ ہوگا، آپ جو کہیں گے ہم اس کے لیے راضی ہو جائیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلال سے تھوڑا سا جمال کی طرف آئے، ہاتھوں کو بلند کیا اور صدیق اکبر کے لیے عمر فاروق کے لیے دعا فرمائی. جیسے ہی دعا فرمائی، حضرت سعد و عبادہ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میں سے صدیق اکبر نے، عمر نے جو کہا اس پر ہم بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی اپنی جان آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہہ کر بیٹھے، حضور نے ان کو بھی دعا کی. پھر رات کھڑے ہو گئے. وہ صحابی جو انصار تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم بھی اب ان کی باتوں کو سن کر قسم کھاتے ہیں، اور جس صحابی نے پہلے ہمارے ساتھی ہونے کے ناطے میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے جو مشورہ کیا کہ جنگ کو ترک کرتے ہیں، اس کے لیے معافی میں طلب کرتا ہوں. یا رسول اللہ، ہماری تلواریں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جانیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا گھر، ہمارا کاروبار، ہمارا مکان، سب کچھ آپ کے ساتھ ہے. یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، جو آپ کہیں گے اس پر عمل ہوگا. اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم
کرتے ہوئے نظر آئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ حشاشت، وہ بشاشت، وہ خوشنوائی، اللہ کے رسول نے سب کے لیے دعا فرمائی. پھر قافلہ روانہ ہوا مدینے سے گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر پہنچے نا، بدر پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیر فرما رہے ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے. وہ صحابہ سے خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، چلتے چلتے صحابہ سے، تم تو کہہ رہے تھے جنگ سے تم انکار کر رہے تھے. صحابہ سے خطاب کر رہے تھے، کیونکہ بعض صحابہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ جنگ نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول جو جانتے ہیں وہ کوئی اور نہیں جانتا، کیونکہ اللہ کے رسول وہ کرتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے، جو خدا کا حکم ہوتا ہے. اب تک جو پہلے کا معاملہ تھا وہ صبر کا معاملہ تھا، اب لیکن اللہ کے رسول کو رب کی جانب سے حکم آ چکا تھا. اب صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم جنگ سے انکار کر رہے تھے، اب دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں. حضور چھڑی رکھتے ہیں، زمین پر نشان ڈالتے ہیں، ایک لکیر کھینچتے ہیں. کھینچنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے کل یہاں ابو جہل کی لاش پڑ رہی ہے. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھ رہے ہیں، یہ کہ کافر کا نام لیتے جا رہے ہیں اور جگہ پر لکیر کھینچتے جا رہے ہیں. کیا ہے صحابہ، جب جنگ ختم ہو جائے گا تم اب جو ہے پریشان مت رہنا، میں تمہیں پہلے سے خوشخبری سنا دے رہا ہوں. کل جب جنگ ختم ہو جائے گی تو اسی میدان پر ایک مرتبہ گھوم کر تم دیکھنا کہ اس جگہ پر اس کی لاش ہوگی، اس جگہ پر فلاں کی لاش ہوگی، اس جگہ پر فلاں کی لاش ہوگی. حضور نے پہلے ہی یہ غیب کی خبر سنا دی. صحابہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو گئی، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، تو ہم جب پھر کر گھوم کر اس میدان میں دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول کے چھڑی کی نشان جہاں پڑی تھی اور جس کا نام لیا تھا اس کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی. اس کی لاش کیا ہوئی تھی؟ وہیں پڑی ہوئی تھی. پھر صحابہ سے حضور فرماتے ہیں، صحابہ ایکم مثلی، میرے طرح کون ہو سکتا ہے، میری طرح تم میں سے کون ہو سکتا ہے؟ میں وہ جانتا ہوں جو تم میں سے کوئی فرد نہیں جانتا ہے. تو یہ سارا مشورہ اللہ کے رسول نے جنگ سے پہلے کروایا. ابھی جنگ ہوئی نہیں، جنگ سے پہلے یہ ساری علامتیں، یہ ساری نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی. پھر آگے جو معاملات ہوئے اس کو آگے کس طرح جنگ پیش آئی اس کو آگے صاحب کتاب تحریر فرمائے. بولتے تھے اس طرح کافر فلاں اور فلاں تجھا مرے بے گمان، اور لیتے تھے ترے ہر کا نام، بس خبر جس نے دیے چاہے انام. اس جگہ پر ہی میرے وہ کافران داخلے دوزخ میں ہوئے وہ منکران. نقوے فوج قریشی بے وفا، منزل جاپ میں جب اتر آئے خواب میں دیکھے جہنم بوخار، مرد کے آتا ہے گھوڑے پر سوار، اونٹ بھی تب اسی کا ایک عمر تھا، وہ سوار اس طرح سے کہنے لگا کہ مقرر ابو علی ابن ہاشم حسب و جد امی را کلام، اور سوار ان کے فلاں کا پر جو تھا، دل یقین مارے گئے پس گلے پر اٹھ کی اپنی وہی مار کر تاپ گوا وہ اے امین.
کافروں کے جتنے ڈرے تھے کھڑے خطرے اس کے عین کے سب پر پڑے خواب میں ابو جہل نے سن کر کہا کہ پیغمبر آئے شاید دوسرا یعنی اپنے عبد المطلب تھا وہ عبد المطلب سے منتسب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم حاضرین، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بفضل تعالی طفیل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ متبرک محفل منانے اور سننے اور سنانے کا موقع فراہم فرمایا. محترم حاضرین، تقریباً 8 آیتوں کی پڑھائی ہے. اب ہر پہلو پر بیان ہوا، پڑھے گئے. آپ نے سنا سرکار کی ولادت بسم اللہ سے لے کر ہجرت تک آپ نے سنا تھوڑا تھوڑا، مگر اب یہاں پر صرف جمعہ اور ہفتہ 2 دن باقی ہیں. اس واسطے مناسب سمجھا ہے حضرت نے یہ کیا 2 جنگ آپ کے سامنے سماعت فرمائیں. اس لیے سب سے پہلا معرکہ ہجرت کے بعد یہ جنگ بدر کا ہے. یہ وہ معرکہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود یہ جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشارت دی، اے محبوب، تم مشرکین پر جنگ کا اعلان کرو، مال و اسباب سے مشرکین کا قافلہ آ رہا ہے، اس سے روکو اور جنگ کرو. اللہ تمہاری فتح اور نصرت اس میں لکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے سامنے اللہ کا پیغام سنایا اور جنگ کے لیے تیار ہوئے. محترم حاضرین، بڑے بڑے معرکے تو روایتوں میں آتا ہے 25 معرکے ہوئے، 25 جنگیں ہوئی، 27 جنگیں ہوئی، اور چھوٹے موٹے سب ملا کر تقریباً 50 یا 53 معرکے ہوئے. محترم حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ سے جو بشارت دی، وہاں علم غیب
اس جگہ پر شہید ہوگا جو علم غیب سے انکار